أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر تعافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، دلوں کا نور بنا دے، سینوں کا غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ قرآن کو سیکھنا، پڑھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے اور اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت دے دے، اس کے لیے ہمارا دل نرم کر دے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے ہمارا دل نرم کر دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اپنے پیاروں کے ساتھ رکھے، آمین. آج کا ہمارا لیسن ہے، ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 سے 286، لاسٹ 3 آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی، جن کی بہت فضیلت ہے اور اس کا ہم نے تفسیر میں پڑھا ہی ہے. ہم یہاں سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 284 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ، اللہ ہی کے لیے ہے. جب جملے کے شروع میں جس طرح آتا ہے لہو یا للہ، تو اس میں اختصاص کے میننگ آتے ہیں، جیسے اس کے ہی کی ٹرانسلیشن کر کے آتا ہے کہ اسی کے لیے ہے، تو اسی لیے اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس طرح یہ گرامیٹیکلی ایک چیز ہوتی ہے. للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو واٹ ایور فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وان اور اگر تبدو تم ظاہر کرو گے. ابدا یبدی کر کے جب قرآن میں آتا ہے، بعد الواو روٹ ورڈ ابدا یبدی کر کے آتا ہے، اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو ڈسکلوز، ٹو ریویل، ظاہر کرنا، ٹو ڈسکلوز اور ٹو ریویل. تو تبدو تا پہلے، واو ساکن آخر میں، تم جمع کا صیغہ ہے. تبدو تم ظاہر کرو گے، تم ڈسکلوز کرو گے، ریویل کرو گے، ما جو فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے. یہ قرآن میں اور جگہ پہ دیکھ لیتے کہاں پہ آتا ہے. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 33 میں بھی نظر آتا ہے، یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض وعلم، اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ریویل کرتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. تو یہاں پہ ایک دفعہ سورہ بقرہ میں ہی شروع کی آیتوں میں ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے نفسوں میں ہے، آؤ یا تخفوہ تم چھپاؤ گے. جیسے تبدو تھا ایسے تخفو تھا، تخفو ہے تم چھپاؤ گے، اور اس میں مگر اٹیچ پروناؤن بھی ہے آگے، ہو اسے، کسے، وہی بات کہ ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، یعنی تم ظاہر کرو گے جو تمہارے نفسوں میں ہے، او یا تخفوہ یا تم چھپاؤ گے جو تمہارے نفسوں میں ہے. تو اس لیے یہ اٹیچ پروناؤن آگے اس سے کی خافا یا روٹ ورڈ ہے خفیہ. ہم اردو میں بھی خفیہ چھپا اس کو کہتے ہیں، جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ خفیہ ہوتی ہے. تو تخفو تم چھپاؤ گے، کنسیل کرو گے، یحاسبکم محاسبہ کرے گا تمہارا. اس میں ہم لگاتے ہیں، اس کو 2 حصوں میں بریک کرتے ہیں. یحاسبکم، جب یہ حاسبہ یحاسبو کر کے آتا ہے، اس کی میننگ ہوتا ہے ٹو کال ٹو اکاؤنٹ، یعنی محاسبہ کرنا. حاسین بار روٹ ورڈ جب یہ اس طرح آتا ہے حاسبہ یحاسبو کر کے، اس کی میننگ ہوتے ہیں جیسا محاسبہ کرنا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ اور کہاں پہ ہمیں ملتا ہے. یحاسبکم یا کی ٹرانسلیشن ہے وہ محاسبہ کرے گا، یحاسبو محاسبہ کرے گا، کم اٹیچ پروناؤن ہے تم سب کا. اور چونکہ وہ کی ٹرانسلیشن اس لیے نہیں لکھی یہاں پہ کیونکہ اس کے بعد یہاں پہ ڈوئر کا یہ مرفوع حالت میں ہے لفظ جلالہ، تو یعنی اس کا جو ڈوئر ہے یحاسب میں وہ کی ٹرانسلیشن الگ سے مینشن نہیں کی، لیکن یحاسب وہ محاسبہ کرے گا اللہ تعالیٰ، کم تمہارا، بھی ساتھ اس کے، کس کے، وہ جو تمہارے نفسوں میں ہے. یہی ہو کی ضمیر، ساری ہی کی ضمیر اسی کے ساتھ جا رہی ہے. حاسبہ یحاسبو کے میننگ ہوتے ہیں وہی کہ ٹو ٹیک ٹو اکاؤنٹ. اور اس کو دیکھتے ہیں ہم قرآن میں یہ اور کہاں نظر آتا ہے. سورہ بقرہ کی، اچھا اس میں تو تبدو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 اس میں ہے ان تبدو اگر تم ڈسکلوز کرو گے، ظاہر کرو گے، صدقات کو ظاہر کر کے دو گے تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر تخفوہا اور تم اس کو سیکرٹ رکھو گے اور پھر اس طرح دو گے تو وہ بھی بہتر ہے تمہارے لیے. تو یہ یہاں پہ تخفو کی اگزامپل تھی.
اب حاسبہ یحاسب قرآن میں کم نظر آتا ہے، جیسے سورہ الطلاق کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں نظر آتا ہے فحاسبناہا we took it to account، ہم نے محاسبہ کیا ان کا، تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا. تو یہاں پہ حاسبنا، تو حاسبہ یحاسب ایک جگہ یہاں پہ نظر قرآن میں، اور ایک اور دفعہ قرآن میں نظر انشقاق ہے، آیت نمبر 8 ہے، اس میں لیا جائے گا حساب یسیرا حاسبو اس طرح رہے. اور ہم لوگ دعا بھی مانگتے ہیں نا، اللہ حاسبنی حساب یسیرا، ہم سے حساب لینا، تو وہی ہے یحاسب، محاسبہ کرے گا تمہارا بھی ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ. فیغفرو پھر یغفرو وہ بخش دے گا، لمن جسے یشاء وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دے گا، من یشاء جسے وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے، بہت قدرت رکھنے والا ہے. آمنا ایمان لایا. اچھا آمن رسول میں یہ فعل ہے، تو آمنا ایمان لایا. اب اس کی جو ڈور ہے، جو فعل کے بعد ڈور آتا ہے، یا تو فوراً بعد بھی آتا ہے یا آگے بھی نظر آئے گا، تو مرفوع حالت میں ہے. تو آمن الرسول ایمان لایا رسول، کس چیز پر؟ بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیہ طرف اس کی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے. یہاں تک ایک حصہ ہے اس کا، ایمان لایا رسول، اس پر بھی، اس پر جو نازل کیا گیا طرف اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مومن بھی. تو یہ بھی ایکچولی اسی فعل کا ڈور میں ایک ڈور رسول فوراً بعد آ گیا مرفوع حالت میں، اور مومنون بھی جو ہے یہ بھی مرفوع حالت ہے. تو یہ اس کا سیکنڈ ڈور جیسے آپ کہہ لیں کہ اس فعل کا. تو یہ بیچ میں ایک سینٹنس جیسے بریکٹ نہیں ہم لگاتے کہ اردو انگلش میں بھی بریکٹس لگا کے بات ہوتی ہے، اردو میں بھی، تو ویسے ہی ہے کہ ایمان لایا رسول اس پر جو نازل کیا گیا طرف اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مومن بھی ایمان لائے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا. کل ہر ایک، ایوری ون آمن ایمان لایا، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں، و کتبہ اور اس کی کتابوں، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر. سب پلورل ہے، ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے. لا نفرقو، لا نہیں، نفرقو ہم فرق کرتے. فرق اور یفرقو کے مطلب ہوتے ٹو ڈفرینشیٹ یا پھر ٹو میک ڈسٹنکشن، یعنی کسی میں فرق کرنا، ڈسٹنکشن کرنا. تو یہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے جیسے لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احدن درمیان کسی ایک کی، من رسلہ اس کے رسولوں میں سے. اور جگہ دیکھ لیتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 میں بھی اسی طرح ہے، جب یہاں پہ سارے ایمان کا جہاں پہ ہے کہ ہم سب پہ ایمان لائے، اور پھر آگے کیا تھا، لا نفرق نہیں، نفرق وی میک ڈسٹنکشن ہم فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے کسی ایک میں بھی، اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں. وقالو اور انہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، واطعنا اور اطاعت کی ہم نے، غفرانک تیری مغفرت. بریکٹ میں بتا دیا کہ مطلب کیا چاہتے ہیں، کہ غفرانہ مغفرت، اور کا تیری مغفرت چاہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ اور تیری ہی طرف، المصیر پلٹنا ہے. سعودی روٹ ورڈ ہوتا ہے، مصیر پلٹنے کو کہا جاتا ہے، وَإِلَيْكَ المصیر اور تیری طرف پلٹنا ہے. لاسٹ آیت آ گئی 286. لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ، کاف لام فا روٹ ورڈ، کلفا یکلف تکلیف، ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں بالکل وہی چیز ہے تکلیف. لا یکلف نہیں تکلیف دیتا اللہ، اللہ لفظ جلالہ ہے، فعل ہے یکلف، اس کے ڈور جو فوراً بعد ہے لفظ جلالہ، لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ، نفسن کسی نفس کو، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت بھر، اس کی وسعت کے مطابق. ہاں جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، جب بھی مؤنث کا صیغہ ہے ضرور سوچا کریں رکے کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے، اس سے آپ کو ٹرانسلیشن یاد کرنی آسان ہوتی جائے گی. وسعہا ہا کی ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے، عربی میں نفس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے.
الا مگر وسعها اس کی وسعت کے مطابق، اس کی وسعت بھر، لہا اسی کے لیے ہے. اب اس میں بھی دیکھیں سینٹنس کے شروع میں جس طرح للہ آیا تھا، للہ ما فی السماوات ما فی الارض، تو یہ بھی وہی والا لا ہے جیسے فور، اور یہ سینٹنس کا شروع ہو رہا ہے جہاں پہ بیچ میں ایک بات ہوئی، جیسے آیت تو سیم ہے مگر ایک نیا سینٹنس ہے تو اس میں اختصاص کی میننگ آگے اسی کے لیے ہے. بات سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ یہ باتیں سنتے سنتے سمجھ آنے لگتی ہیں. اس طرح کم از کم ٹرانسلیشن کے لیے تھوڑا سا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. لہا اسی کے لیے ہے، یعنی اس نفس کے لیے ہے، ماں جو کسبت اس نے کمائی. تا ساکن بھی مؤنث کی، کیونکہ سب نفس کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ ساری مؤنث کی ضمائر ہیں جس کو میں نے آپ کو گرین کر دیا. تو جو اس نے کمائی. اچھا کسبہ یکسبو کے میننگ ہوتے ہیں ٹو ارن، کمانا، لیکن مال کمانے کے لیے قرآن میں بہت کم یوز ہوا ہے کسبہ. زیادہ تر یہ کسبہ یعنی یہ جو انسان نیک ڈیڈز کرتا ہے، کوئی ایکشن پرفارم کرتا ہے، اس کے لیے کسبہ ہے کہ جو بھی ہم نے یعنی جو ہم نے ڈیڈز کمائی. تو کسبت اس نے نیکی کمائی، وعلیہا اور اس کے ذمے ہے ماں جو اکتسبت اس نے برائی کمائی. یہاں پہ رک کے دیکھتے ہیں روٹ ورڈ دونوں کا سیم ہے، کسبہ یکسبو، اور یعنی یہ یہاں پہ کسبہ یکسبو ہے، یہاں پہ اکتسبہ یکتسبو، یعنی باب بدل گیا لیکن روٹ ورڈ سیم ہے. پہلی بات. دوسری بات اس میں لکھا ہوا ہے اس نے نیکی کمائی اور اس میں لکھا ہوا ہے اس نے برائی کمائی. تو بیسیکلی دونوں کے میننگ کسبہ میں بھی اور اکتسبہ دونوں جو ہے اس میں میننگ تو ارن کرنے کے آتے ہیں، مگر اس میں برائی کے میننگ کیسے آئے. تو نارملی کسبت میں کسبہ جب یوز ہوتا ہے تو اس میں اچھے برے دونوں عمل آ جاتا ہے، لیکن جب اعلیٰ کے بعد آپ اکثر دیکھیں گے کاف سین با کے ساتھ اعلیٰ آتا ہے تو اس میں برے میننگ کسب کی بات ہوتی ہے کہ جو بری کمائی ہے. ہم دیکھیں گے کس کا علیہ اور اس کے ذمے ہے مکتسبت جو اس نے برائی کمائی. جیسا کہ ایگزامپل میں دیکھتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 111 ہے، اس میں ہے وَمَن یکسب اثمن، تو جو کوئی کمائے گا گناہ، فَإِنَّمَا یکسبو تو بے شک وہ کماتا ہے علی نفسہ اگینسٹ ہز سول. تو اس میں کسبہ اور اعلیٰ جب ملتے ہیں تو یہ بری کمائی کی بات ہوتی ہے عام طور پہ کہ اس کا وبال اپنی جان پہ لیتا ہے، اس کے ذمے کا مطلب اس کے اگینسٹ جائے گا. جیسے یہ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 164 ہے، اس میں بھی ہے وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اور نہیں کماتا کوئی نفس مگر علیہا اگینسٹ اٹ سیلف. تو اس میں بھی کون سی کمائی ہے جب اعلیٰ کسبہ ساتھ آیا، اس میں بھی بیڈ ڈیڈز یہ ہیں کیونکہ اس کا وبال وہی اٹھائے گا، اس کے ذمہ دار وہ خود ہے. تو یہ جو بھی کمائی کرے گا تو اللہ علیہ تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. اسی طرح ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 میں بھی کسبوا علی شیء. تو اس میں بھی ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز جو انہوں نے کمائی تھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گی. تو اس کی بس ٹرانسلیشن اسی طرح یاد کرے، لہا ما کسبت اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی، وعلیہا اور اس کے ذمے ہے ما جو اکتسبت اس نے برائی کمائی. ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ تو مواخذہ کرنا ہمارا. اس کو ہم بریک کریں گے، یہ فعل نہیں ہے. حمزہ خا ذال روٹ ورڈ، حمزہ خا ذال روٹ ورڈ جب آخذہ یؤاخذو کر کے اس باب میں آتا ہے، اس کے میننگ ہوتے ہیں یہ مواخذہ کرنا، جیسے کسی کو ٹو کال ٹو اکاؤنٹ، جیسے کہ کسی کو پنش کرنا یا مواخذہ پکڑ کرنا. تو لا تؤاخذنا نہ تو مواخذہ کرنا، اکاؤنٹ کرنا تو حساب لینا، ہمیں پکڑنا نہیں، پنش نہیں کرنا ہمارا، لا تو مواخذہ کرنا ہمارا. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کو قرآن میں اور ایک جگہ دیکھتے ہیں اس کی ایگزامپل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 میں ہے لا یؤاخذکم اللہ نہیں، اللہ تعالیٰ will take you to task، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری لغو قسموں کا، لیکن یؤاخذکم لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا جو بھی تمہارے دلوں نے جو چیز ارن کی، یعنی کہ تم جو دلی ارادے سے کریں. تو یہاں پہ آخذہ یؤاخذو تو اس طرح قرآن میں نظر آتا ہے مواخذہ کرنے کے لیے، اردو میں بھی ہم اس طرح یوز کرتے ہیں. لا تؤاخذنا نہ تو مواخذہ کرنا نہ ہمارا، ان اگر نسینا بھول جائیں ہم، او یا اخطأنا خطا کریں ہم.
خطا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے خا تا حمزہ، اور قرآن میں یہ روٹ ورڈ جو بھی اس فعل کی طرح 2 دفعہ ہی آیا ہے بس. زیادہ تر یہ اسم کی طرح آیا ہے، جیسے خطا خطی آتیہم اس طرح آیا ہے. فعل کی طرح 2 دفعہ آیا ہے. ایک دفعہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اخطأنا خطا کریں ہم، ایک دفعہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں بھی ہے فیما، اس میں جو اخطأتم یو میڈ اے مسٹیک، تم نے خطا کی بھی ان اٹ، جو بھی تم نے اس میں خطا کی. تو اخطأتم یہ بھی فعل ہے. اور اب جو ہم یہ پڑھیں گے تو بس 2 دفعہ یہ فعل کی طرح ہے، باقی دفعہ اسم کی طرح خطا یا خطیاتہم اس طرح. اخطأنا خطا کریں ہم، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ تحمل علینا تو ڈال ہم پہ. اچھا حمل یحملو جو ہے یہ قرآن میں زیادہ تر اٹھانے کی میننگ میں آیا ٹو کیری. حمل یحملو جب یہ اس باب میں آیا ہے حمل یحملو جیسے یہ ہے یہ اور یہ، اس کی میننگ زیادہ تر ٹو کیری اٹھانے کے آئے ہیں زیادہ تر. یہاں پہ اس کی میننگ ڈالنے کی میننگ میں آ رہا ہے، جیسے لے کے میننگ میں کہ لے ڈاؤن، جیسے کہ اس کو لے کہ ڈال. تو یہ میننگ سمجھے آپ کو اس طرح نہیں، اس میں حمل یحملو میں ایسے نہیں ملتے، زیادہ تر ہوتا ہے اٹھانے کی میننگ میں ملیں گے. تو تحمل تا تو کیوں ہو گئی، تحمل تو ڈال، ولا تحمل اور نہ تو ڈال، علینا ہم پر، اس وقت ایسا بوجھ، کما جیسا کہ اس طرح کا روٹ ورڈ یہ حمزہ صادرہ، جیسا کہ حملتا ہو ڈالا تو نے اسے. اس کو ہم بریک کریں گے تو یہ ہم سیم چیز ہے. حملت یہ ماضی کا صیغہ ہے اور یہ مضارع کا صیغہ ہے. حملہ یحمل، تو حملت ڈالا تو نے، حملتا ڈالا تو نے ہو اسے بوجھ کو، علی الذین ان پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ تحملنا تو اٹھوا ہم سے. حملہ یحملو تحمیل یعنی کہ سمجھے وہ اوپر جو تھا حامیم لام روٹ ورڈ اس کا بھی ہے، لیکن اس کا باب ڈیفرنٹ ہے. اس کے باب میں جہاں تشدید آ جاتی ہے تو اس میں اٹھوانے کے میننگ آتے ہیں، اور بلکہ اس میں بھی بیسیکلی ٹو کیری کے ہی میننگ آتے ہیں. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو ہم ملنا تا تو کیوں ہو گئی، اور جیسے وہاں پہ تحمل تھا یہاں پہ بھی ہے ولا تحمل، اور نہ تو اٹھوا اور نہ ہم سے. اس کو دیکھتے ہیں ہم اور کہاں پہ جا کے ملتا ہے حملہ تو حملو، حملہ یحملو سورہ جمعہ میں آیت نمبر 5 ہے، اس میں بھی ہے مثل الذین حملوا التوراۃ، کی مثال ان لوگوں کی جو اٹھوائے گئے تورات، جو دیے گئے تورات، پھر لم یحملوہا، اب یہ دیکھیں بغیر تشدید کے آ گیا، مگر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا. تو اس میننگ میں نظر یہاں پہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں. پھر ایک دفعہ سورہ طٰہٰ میں دیکھ لیتے ہیں. سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 87 میں اس میں بھی ہے کہ وَلَكِنَّا اور لیکن ہم ملنا، ہم وی ور میڈ ٹو کیری، ہم اٹھوائے گئے بوجھ. تو ہم ملنا ہم اٹھوائے گئے، وی ور میڈ ٹو کیری. تو سمجھے ہاں میم لام روٹ ورڈ زیادہ تر کیری کرنے کے لیے آتا ہے، اٹھانے کے لیے. اور یہاں پہ بس ڈالنے کی میننگ میں جیسے اوپر آیا ہے. تو ولا تحملنا اور نہ تو اٹھوا ہم سے ما وہ جو لا طاقت نہیں طاقت، تا و قاف روٹ ورڈ اردو میں ہم کہتے ہیں نہیں طاقت روٹ ورڈ اس کا، لیکن تا و قاف ہے، ہم مطلب روٹ ورڈ کے لحاظ سے ہم نہیں شاید پکڑ سکے. لا طاقت نہیں کوئی طاقت، لنا ہمارے لیے، بھی جس کی، وعفو اور درگزر فرما، عنا ہم سے، واغفر اور بخش دے، لنا ہمیں. جب بھی غین فارا روٹ ورڈ آتا ہے ہمیشہ یہ لام کے ساتھ آتا ہے، اس کے مطلب ہے کسے بخش دیا جائے. اس میں اس کی لیے کر کے ٹرانسلیشن نہیں کرتے جیسا اس کی کریں گے، یعنی یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کسے بخش دے، واغفر لنا بخش دے ہمیں. آپ دیکھیں جو بھی دعائیں ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اسی طرح ہم اس میں پڑھتے ہیں ربنا غفر لی ولی والدی، تو مجھے معاف کر دے اور میرے والدین کو. تو ولی لی یا لا جو یہ اس کے بعد آتا ہے پریپوزیشن، تو اس کے میننگ ہوتے ہیں کہ کس کو بخش دے. واغفر فعل امر ہے، لنا ہم بخش دے ہمیں، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت تو
مولانا مولا ہے ہمارا، وَعَلَمْ یا روٹ ورڈ فانصرنا پس مدد فرما ہماری، یہ بھی فعل امر ہے، فانصرنا پس مدد فرما نہ ہماری، علی القومی ان لوگوں پر، الکافرین جو کافر ہیں۔ یہاں پہ ہماری سورہ بقرہ کمپلیٹ ہوئی، اس میں جو بھی غلطیاں کمی کوتاہی تھی میں نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اسی دعا پہ ہم اس سورہ بقرہ کا بھی اختتام کرتے ہیں، آج کے لیسن کا بھی اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مواخذہ نہ کیجیے گا اگر ہم بھول جائیں اور یا ہم خطا کریں، اور ہم پہ ایسے بوجھ نہ ڈالیے گا جیسے کہ ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے گئے، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ ایسے بوجھ ہمیں نہ اٹھوائیے گا جو ہم میں طاقت نہیں رکھتے، بس ہمیں اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیجیے، ہمیں بخش دیجیے، ہم پہ رحم فرما دیجیے، آپ تو ہمارے مولا ہیں، ہمارے لیے ہر چیز کے لیے ہماری مدد فرما دے، ہر برے لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہمارے نفس کے مقابلے میں مدد فرما، شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔